الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو عاشقان قرآن پر. خوشبو قرآن کے ساتھ ہم جس سورہ کے مہمان ہیں وہ سورہ ملک ہے، اور ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونے والے گویا وہ ایسے ہیں جیسے فرشتوں کے پر سو رہے ہیں. فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ ہر طرح کی برائی اور آفت سے محفوظ رہیں جب تک وہ اپنی اس نیند سے بیدار نہ ہو. یہ حفاظت کا کتنا حسین سا طریقہ ہے. یہ سورہ ملک جو قبر میں بھی اور قیامت پہ بھی آپ کا شافع ہے. لہٰذا عزیزان، ہم اپنے وجود کو سورہ ملک کے نور سے منور کرتے ہیں اور اس کی خوشبو سے روح کو معطر کرتے ہوئے اس کی 24ویں 25ویں اور 26ویں آیات سے انشاءاللہ تعالی مستفید ہوتے ہیں. 24ویں آیت پہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے. تو عزیزان، گزشتہ نشست میں اگر ہم دیکھیں تو 22ویں آیت جو ہے وہ راستے کو مشخص کرتی ہے کہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ ہے. پھر 23ویں آیت کام کے آلات اور وسائل کو مشخص کرتی ہے کہ کان، آنکھیں اور دل ان کے ذریعے شکر نعمت بجلاؤ. اور شکر نعمت یہ ہے کہ ہر نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے. اور یہ ہدف، اور جو یہ آیت ہے یہ ہدف اور مقصد کو بتا رہا ہے کہ اسلام اور ایمان کے سیدھے راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف قدم آگے بڑھاتے جاؤ. معرفت اور شناخت کے تمام آلات سے فائدہ اٹھاؤ اور جاویدانی زندگی کی طرف چل پڑو. تو عزیزان توجہ کیجیے گا کہ گزشتہ آیت میں انشاءکم کی تعبیر ہوئی ہے اور اس آیت میں ذرأکم آیا ہے. ممکن ہے ان دونوں تعبیروں کا فرق اس بات میں ہو کہ پہلا جملہ انسان کو عدم سے وجود میں لانے کی طرف اشارہ ہو، یعنی اے انسان تم کچھ بھی نہیں تھے اور خدا نے تمہیں پیدا کیا. دوسرا جملہ مادہ خاکی سے انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہو، یعنی ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا جس نے انسان کو خلق کیا. الیہ تحشرون، عالم محشر میں اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. اگلی آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے 25ویں آیت میں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. مشرکین سوال اٹھاتے ہیں، جو منکرین معاد ہیں وہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کس وقت پورا ہوگا، اس کے لیے وقت کا تعین کرو. هَذَا الْوَعْدُ سے کیا مراد ہے؟ دو احتمال بیان کیے گئے ہیں، پہلا قیامت کا وعدہ، دوسرا دنیا کی گوناگو سزاؤں کا وعدہ، مثلا زلزلے، بجلیاں، طوفان وغیرہ. لیکن گزشتہ آیت کی طرف توجہ کرتے ہوئے پہلا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے. تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور لوگ قرب خداوندی میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ اس دن اللہ امام علی علیہ السلام کو عظیم الشان کرامت اور منزلت عطا فرمائے گا. آپ علیہ السلام کے دستے مبارک میں لواء الحمد ہوگا اور آپ علیہ السلام حوض کوثر پر اہل ایمان کو آب کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے. جب آپ علیہ السلام کے اعداء کی آپ علیہ السلام پر نظر پڑے گی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا جب وہ کہیں گے کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا تو 26ویں آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے جبکہ میں تو صرف واضح تنبیہ کرنے والا ہوں. تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی جواب قیامت کے دن جو ہے یہی جواب دیا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اس کا علم جو ہے صرف خداوند متعال کو ہے. ہم تو نذیر ہیں. سورہ ملک میں نذیر جو ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے، جس طرح رحمان 4 مرتبہ آیا ہے. تو عزیزان، ہمارے پاس یہ امام بارگاہ جو ہے وہ نذیر ہے، ہمارے پاس جو یہ کلاسز ہو رہی ہیں نذیر ہے، ہمارے پاس جو یہ ٹیچرز ہیں یہ نذیر ہیں، جو آپ کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں وہ نذیر ہے.
تو اگر آپ ان ٹیچر سے مستفید نہ ہوں، فائدہ نہ اٹھائیں، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کہہ دو کہ میں نذیر ہوں۔ نذیر یعنی آپ کو جو بہت زیادہ چاہتا ہو اور آپ کو الرٹ کر رہا ہو، آپ کو نور دے رہا ہو۔ تو آئیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے گوشت اور خون میں اس طریقے سے جو ہے سورہ ملک رج بس جائے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ سورہ ملک ہمارے لیے جو ہے نجات کا باعث بن جائے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔